آپ کو صبح کا سلام۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اس میں مختلف موضوعات پر آپ کو کہانیاں سننے کو ملیں گی، جس میں رومانس، تھرل، کامیڈی، لرزہ خیز واردات، سچی کہانیاں، محبت سے بھرپور کہانیاں، سسپینس کی کہانیاں اور ہمہ قسم کے موضوعات پر میں اس پہ کہانیاں آپ کے لیے بناتی ہوں۔ تو میں نے اپنے چینل کی ایک پلے لسٹ بنائی ہے، اس میں سے آپ وزٹ کیجئے اور جس قسم کی ویڈیو سننے کو، کہانی سننے کو دل چاہے، آپ وہاں سے اپنی پسند کے مطابق پلے کر سکتے ہیں۔ چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آپ چھوڑیں گے تو ہم آرام سے بیٹھ کر اپنے درمیان معاہدہ طے کریں گے۔ وہ ہکلائی، نکاح معاہدہ ہی ہوتا ہے۔ زبان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، اچھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ خفت مٹانے کے لیے زور سے بولی، اب پتہ چل گیا ہے نا، ویسے تو 100 میں سے 98 نمبر لیتی رہی ہو، مگر شادی کے امتحان میں 0 لے رہی ہو۔ زبان نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا، ایسے ہی بولے چلے جا رہے ہیں، بلا وجہ بلا ضرورت مجھ میں نقص ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ کلائی چھڑاتے ہوئے ناراضگی سے بولی، ٹھیک ہے، پھر مجھے غلط ثابت کر دو، میں آپ کی ذہانت کا قائل ہو جاؤں گا۔ چلے پھر نکالیں کاغذ قلم۔ وہ کس لیے؟ زبان نے اسے گھوری سے نوازا، دیکھا ہے آپ کی یادداشت کتنی کمزور ہے، ابھی کچھ دیر قبل معاہدہ طے کرنے کا بولا تھا اور آپ کی یادداشت میری سے بھی کئی گزری ہے۔ اف، زبان نے اسے چھیڑا، میں نے معاہدے کی وضاحت دے دی تھی۔ اچھا چلیں، آپ ہارے میں جیتی۔ اچھا، بلا وجہ ہاروں میں بھی؟ ظاہر سی بات ہے، ایک باپ کے بیٹے اور ایک بیٹے کے باپ ہیں، ہار میں ہی سب کی بھلائی ہے۔ علینا نے ذہانت کے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ اچھا، تو آپ کی جیت میں کس کی بھلائی ہے؟ ذرا وضاحت دینا پسند فرمائیں گی؟ کس نے معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ آپ مجھے ایسے دیکھیں گے تو پھر مجھے عبدالنافع جیسا نونا پونا آئے گا نا۔ کوئی بات نہیں، آنے تو نونا نونا، اس نے کوڑا جواب دے دیا۔ دیکھیں، میری اس کلائی پر نشان پڑ جائیں گے، آپ کم از کم کلائی تو بدل لیں۔ اس نے ایک اور عذر تراشا۔ ٹھیک ہے، یہ لو، یہ چھوڑ دی، اب دوسری کلائی پکڑ لی ہے۔ تب کھڑے کھڑے تھک جائیں گے، ایسا کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ واقعی گھماتے ہوئے جگدم بولی، نہیں، کتنے گھنٹے بیٹھے رہے ہیں، اب کھڑے ہی رہنا ہے۔ اچھا چلیں، کھڑکی کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، ہوا خوری بھی ہو جائے گی۔ اس ہوا میں ہوا خوری کی تمام تمنا کون کرتا ہے، جبکہ آپ کو اس طرح کی باتیں سن کر ٹھنڈ لگ جاتی ہے۔ پتہ نہیں آپ اتنے نالائق کیوں ہیں، پنڈی کی ٹھنڈ اور لاہور کی ٹھنڈ میں بہت فرق ہے۔ اچھا، پنڈی کو ہمالیہ میں واقع ہے کیا؟ ارے آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ بھائی دلائل سے سمجھاؤ گی تو سمجھوں گا نا۔ زبان اس کی بے چینی سے محسوس ہو رہا تھا، اس کا جی چاہا تھا اسے خوب تنگ کرے۔ مجھے نہیں پتا، اور میں اپنی ساس کے پاس جا رہی ہوں۔ ہاں جاؤ، ساس نے آپ کو واپس ادھر ہی بھیجنا ہے۔ مسلسل مسکراہٹ زبان کے چہرے کا عطا کیے ہوئی تھی۔ پتہ نہیں آپ کو کون سا خزانہ مل گیا ہے جو آپ کے چہرے کی مسکراہٹ ہی دور نہیں ہو رہی۔ وہ منہ موڑتے ہوئے بولی، اپنا بھائی گھر والی کسی خزانے سے کم نہیں ہوتے۔ وہ لہکتے ہوئے پورے جذبے کے ساتھ اس کے کان کے قریب سرگوشی سے خود کو باز نہ رکھ سکا۔ کیا مجھے گھر والی کہہ رہے ہیں؟ اتنا عجیب لقب ہے، میرے اوپر نہیں سچتا۔ وہ تڑپ کر بولی، چلو پھر باہر والی ٹھیک رہے گا۔ عبدالنافع کی پاپا، آپ مجھے جان بوجھ کر تنگ کر رہے ہیں، یقین مانے میں آپ کے ابا جی سے شکایت کر دوں گی۔ آپ کی گیدڑ پھکیوں سے میں کون سا ڈرتا ہوں؟ یعنی میں گیدڑ ہوں؟ نہیں نہیں، میں صرف گیدڑ کی مثال دے کر سمجھا رہا ہوں، مجھے ایسی مثالیں پسند نہیں ہیں۔ وہ کھردرے لہجے میں بولی، کوئی بات نہیں، چلو آ کر میرا سر دباؤ پھر۔ کیا؟ سر میں درد نہیں ہے اور آ کر سر دباؤں؟ یہ اچھی سیاست چل رہی ہے بھائی۔ زبان کا کہکا رک گیا۔ پنڈی میں تو سر دبانے کے لیے منت سباجت کر رہی تھی اور فرشتوں کی لعنت کا خوف طاری تھا تم پر، اور آج سب کچھ بھول گئی۔ وہ رات تھی اور یہ دن ہے، اس نے یکدم وضاحت دی۔ زبان نے لمبی سانس کھینچی اور گویا ہوا، یار علینا، آپ واقعی میرے لیے 4 میل دور اور ایلیٹ فورس کی 10 فٹ دیوار چڑھنے سے زیادہ مشکل ہدف ہو یار۔ چلے شکر ہے آپ نے خود ہی میری ذہانت کو مان لیا۔ اب برائے مہربانی میری اس کلائی کو بھی چھوڑ دیں، ایک شرط پر چھوٹے گی کلائی۔ مجھے کوئی شرط منظور نہیں ہے، وہ ہٹ دھرمی سے بولی۔ ٹھیک ہے، پھر ادھر ہی میرے ساتھ کھڑی رہو، میں تو کمانڈر سفجان ہوں، ذرا اپنا دھیان رکھنا۔ میں ابھی کمانڈر کی بیوی ہوں، تھک گئی تو کمانڈر صاحب کے کندھوں پر چڑھ کر بیٹھ جاؤں گی۔ چلو ٹھیک ہے پھر، ایسے تو ایسے ہی صحیح، میں تو مزید 6 گھنٹے کھڑا رہ سکتا ہوں، پر میں بھی مزید 40 منٹ کھڑی رہ سکتی ہوں۔ اسی دوران آپ کے ابا جی بھی گھر لوٹ آئیں گے اور ہمارا کمر سیدھی کرنے والا مطالبہ بھی پورا ہو جائے گا۔ زبان اس کے پٹر پٹر جوابوں پر کہکے پر قابو نہیں پا سکا۔ عبدالنافع کے بابا، کوئی حال نہیں ہے آپ کا؟
ابھی آپ کی امی کو واضح ثبوت مل جائے گا کہ آپ میری باتوں پر ہنستے ہیں۔ اس سے پہلے وہ جواب دیتا، دروازے پر دستک کے فوراً بعد امی کی آواز سنا دی، سبحان پتر تیرے ابو لوٹ آئے ہیں اور عبدالنافع بھی میرے ہاتھ سے دودھ نہیں پی رہا ہے۔ جی امی میں آیا۔ سبحان نے فوراً علینا کی کلائی چھوڑ دی۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ جی بالکل یہی قول آپ پر بھی سجتا ہے اور میں اس کا مصمم ارادہ کر چکا ہوں۔ بھولنا مت، اب دونوں ایک ہی مورچے کے سپہ سالار ہیں۔ وہ بولتے ساتھ دروازہ کھول کر نکل گیا جبکہ مصلحت پسند علینا بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ السلام علیکم ابا جی، کیسے ہیں آپ؟ واہ بھائی، آج تو میرے پتر کی موجودگی سے گھر کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں ماشاءاللہ۔ ابو جی میں بھی یہی چاہتی تھی کہ کب آپ سے ملوں۔ کیسے ہیں آپ ابو؟ ماشاءاللہ جیتی رہو۔ ابو نے دستے شفقت سر پر رکھا۔ زبان نے فوراً پلٹ کر اسے گھورا جبکہ وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے تیتا تیلی سے بولی چلی جا رہی تھی۔ ابو جی آپ کو پتا ہے؟ زبان کے پسینے چھوٹنے لگے۔ عبدالنافع کے بابا یعنی آپ کے بیٹے بہت محنت کش ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں بیٹی، ہمارے لاکھ منع کرنے پر بھی ایڈٹ کے کورس پر چلا گیا تھا، جہاں پر سنا ہے بڑی سخت ورزشیں کرواتے ہیں۔ ابو جی انہیں بولیں مجھے بھی وہ ساری ورزشیں گھر پر سکھایا کریں۔ علینا ابو جی کو سانس تو لینے دو، آپ اپنی فرمائشیں بتانا شروع ہو گئی ہو۔ کوئی بات نہیں سبحان بیٹا، بولنے دو، بچی ہے ساس سسر سے مطالبے نہیں کرے گی تو اور کس سے جا کر کرے گی؟ سبحان اپنا سا منہ لے کر بہ گیا جبکہ وہ بغیر بریک کے دوبارہ سلسلہ کرام جوڑ چکی تھی۔ ارے نہیں، پنڈی میں تو آپ کو اس لیے نہیں بولا تھا کہ عبدالنافع کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، مگر یہاں پر تو دادا دادی بلکہ پورا ننیال موجود ہے۔ کیوں امی جی؟ ٹھیک بولا نا؟ زبان کیوں بچی کو گھودتے ہو؟ ابو جی نے ٹوکا۔ ابو جی میں آپ کے لیے چائے لے آؤں یا پھر کھانا کھائیں گے یا پھر عبدالنافع کے بابا کی طرح پہلے غسل فرمائیں گے؟ یہ تو اتنی شدید سردی میں بھی روزانہ نہاتے رہتے ہیں۔ بیٹی اس کی عمر روز نہانے کی ہے، جان توڑ کام کرتا ہے، جوان خون ہے، اگر میں روز نہاؤں تو میرے گوڈے گٹر جواب ہی دے جائیں گے۔ ہائے اچھا، مجھے تو واقعی اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ بیٹی جسم ہلتا نہیں ہے، پلنگ سے کون اٹھا کر نیچے اتارے؟ بوڑھی جان اب سردی برداشت نہیں کرتی ہے۔ اچھا پھر آپ کے لیے چائے بنا کر لے آؤں؟ علینا نے دوبارہ فرما برداری سے پوچھا۔ بیٹی کچھ بھی نہیں لوں گا، بس دو کھڑی کمر سیدھی کروں گا، آپ لوگ بھی آرام کرو گی، رات کو کھٹے ہی کھانا کھائیں گے۔ ابو جی ہم نے تو کمر کوئی نہیں سیدھی کی۔ پاس بیٹھے سبحان نے فوراً اسے چٹکی کاٹ کر سرگوشی میں بولا، اللہ کا واسطہ ہے اگلی تفصیل نہ بتانے بیٹھ جانا۔ ابو جی عبدالنافع آپ کے پاس کتنا خوش نظر آ رہا ہے، آپ کے ہاتھ سے بوتل بھی لے لی ہے ماشاءاللہ۔ وہ مسنئی مسکرائی کہ سبحان اس کی ہر حرکت پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھا۔ سبحان پتر پنڈی میں حالات کیسے چل رہی ہیں؟ ابو جی حالات معمولال کے مطابق ہی چل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے اچھے برے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ سبحان پتر جی ابو جی، پتر تو ذرا سسرال فون ملا اور انہیں شام کے کھانے پر بلا لے۔ بیٹا عرصہ دراز بعد گھر میں خوشیاں لوٹی ہیں تو لینا کے گھر والے آپ سب کو مل کر بہت خوش ہو جائیں گے۔ سبحان کی ماں تمہارا کیا خیال ہے؟ جی جی کیوں نہیں، ان کا نواز اور بیٹی داماد آئے ہیں تو بلانا تو بنتا ہے۔ لینا خاموش سبحان کی زیر عتاب تھی۔ پھر ایسا کرو کھانا باہر سے منگوا لیں گے۔ علینا بیٹی آپ کیوں کہتی ہو؟ جی جی کوئی مسئلہ نہیں، میری کمر تو اب سیدھی ہو چکی ہے، اگر کہتے ہیں تو چاول سالن گھر میں ہی بنا لیتے ہیں، میں نے بھی امی سے ڈانٹ کھا کر کھانا بنانا سیکھ لیا تھا۔ وہ سادگی سے مسکرائی۔ نہیں بیٹا باہر سے منگوا لیں گے، عبدالنافع بھی چھوٹا ہے تو ایسی ہی تکلیف میں نہ پڑو۔ جی بہتر، تم دونوں کی واپسی پر ہم دونوں کے لیے باعث مسرت ہے، گھر میں جب چاہو کھاؤ پیو اٹھو بیٹھو سو جاگو کوئی مسئلہ نہیں، سسن نے نرمی سے کہا۔ جی ابو جی، پر عبدالنافع کی بابا؟ سبحان نے فوراً اس کے ہاتھ کو ہلکا سا مروڑا۔ میرا مطلب ہے یہ بہت اصول پسند ہے۔ ماشاءاللہ جیتے رہو۔ ساس سسر کے چہرے خوشی سے تمتما رہے تھے جبکہ سبحان کو رینا کی صاحب کو اسے شدید خطرہ لاحق تھا۔ پنڈی میں تو دونوں اکیلے تھے اور بات تھی، اور مگر یہاں پر علینا کی صاحب کو سبحان کے لیے وبال جان بنتی جا رہی تھی۔ تیری تمہیں کھاڑو دیر دوں گا شرابی شخص، شہاب اسے ذرا ٹھنڈے پانی کی غوطے دلا۔ جی صاحب۔ شہاب نے جب اس کا چہرہ ٹھنڈے پانی کی بالٹی میں ڈبویا تو وہ تڑپنے لگا۔ شہاب بس اب اسے پوچھ۔ ہاں بھائی بول، تیرا نشہ اترا ہے یا بھی باقی ہے؟ آوارہ گرد زانیوں، تم لوگوں کی وجہ سے قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ یہ ملک اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا اور اسلامی ملک میں رہ کر تم اللہ کے قانون کی دھجیاں بکھیرتے پھر رہے ہو۔ یاد رکھنا رام خوروں کا انجام بہت عبرتناک ہوتا ہے۔ خبردار زنا کے قریب بھی مت پھٹکنا کیونکہ وہ بہت بے حیا اور بہت زیادہ بری راہ ہے۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 32۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو اس آیت میں زنا اور قریب جانے سے بھی منع فرما رہے ہیں، بلکہ اس کے اسباب کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے، اور زنا کے قریب بھی نہ بھٹکو کیونکہ یہ بڑی بے حیا اور فاحش کام ہے، یعنی بہت ہی بڑا گناہ
اور عظیم گناہ ہے اور بہت ہی بری راہ ہے، یعنی یہ طریقہ اور راستہ بہت برا ہے۔ امام ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیں، تو صحابہ کرام اسے ڈانٹنے لگے اور اسے کہا کہ یہ سوال نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا میرے قریب آ جاؤ، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کیا تو اپنی ماں کے لیے یہ پسند کرے گا؟ وہ نوجوان کہنے لگا اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر فدا کر دے، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لوگ بھی اپنی ماں کے لیے یہ پسند نہیں کرتے۔ نبی فرمانے لگے کیا تو اپنی بیٹی کے لیے یہ پسند کرے گا؟ وہ نوجوان کہنے لگا اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر فدا کرے، اللہ کی قسم ایسا بالکل برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے یہ پسند نہیں کرتے۔ نبی فرمانے لگے کیا تو اپنی بہن کے لیے یہ پسند کرے گا؟ وہ نوجوان کہنے لگا میری جان آج آپ پر قربان ہو، مگر اللہ کی قسم میں ایسا بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ تو نبی فرمانے لگے لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے ایسا ہی پسند کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کیا تو اپنی پھوپھی کے لیے یہ پسند کرے گا؟ وہ نوجوان کہنے لگا اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر فدا کر دے، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، میں ایسا برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ تو نبی نے فرمایا کہ لوگ بھی اپنی پھوپھیوں کے بارے میں ایسا ہی سوچتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کیا تو اپنی خالہ کے لیے پسند کرے گا؟ وہ نوجوان کہنے لگا اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کر دے، مگر میں یہ ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ تو نبی فرمانے لگے کہ لوگ بھی اپنی خالہوں کے لیے ایسا ہی سوچتے ہیں۔ امام ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا اور دعا کرنے لگے اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے اور اس کے دل کو پاک صاف کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما، اسے عصمت اور عفت والی بنا دے۔ اب امام رضی اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ نوجوان کسی کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوا۔ عمار دوبارہ اس کی کھال اتھیرنے لگا صاحب صاحب فون پر ہیں، آپ سے ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ سپاہی نے اجرت میں بولا ہاں بولو، میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں۔ شہاد جب تک یہ زبان نہ کھولے اس کی چھترو جاری رکھو۔ صاحب اب تسلی سے جائیں، اس شخص کی تو 7 پشتے یاد رکھیں گی۔ ہاں بھائی انسیار کیسے ہو؟ عمار تیرے لیے بہترین خبر ہے شہزادے، جلدی بتا یار، اب تو کان ترس گئے ہیں اچھی خبر سننے کو۔ پہلی خبر یہ ہے کہ شہزادہ فیض اس لڑکی سمیت اس مافیا تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ او ماشاءاللہ یار، میرے کندھوں سے بوجھ اتر گیا ہے۔ فیض مجھے بہت عزیز ہے یار، اب جلدی سے دوسری خوشخبری سنا۔ اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ میں صوبان اور تیری شادی کے بارے سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں، جیسا کہ میں نے دوران اہلیت کی تربیت کے وعدہ کیا تھا کہ تم لوگوں کو لڑکیاں ڈھونڈ کر دوں گا۔ صوبان کو تو ڈھونڈ دی ہے، اب تیری باری ہے یار، کب تک اکیلا دکھیارا بیٹھا رہے گا؟ تیرا سارا کنبہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، مگر کم از کم تو اپنا گھر بسا یار۔ بس واقعی یار، تجھے پولیس کے ساتھ ساتھ شادی دفتر کھول لینا چاہیے۔ صبح 16 آنے ٹھیک کہتا تھا، وہ کہہ کر لگا کر ہنسا۔ اور ہاں آج بابر اور اس کا خیر خواہ دونوں مہمان خانے میں ہیں، کل رات 4 بجے کے چھاپے پر رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ امار اللہ تجھے کامیاب کرے آمین۔ پر تو بہت بہترین خبر ہے، بس یار اب ایک مرتبہ یہ زبان کھول دے تو سمجھو ہمارے ہاتھ یہ سارا مافیا آ گیا ہے۔ یار عمار بہت محتاط رہے، ابھی تک اس کے خیر خواہوں کو خبر نہیں ہے، وگرنہ اس کردار کو باعزت بری کروانے میں فوراً آ جاتے۔ ان لوگوں کو بری ہونا ایسی ہے جیسے انہیں میری لائف سے گزرنا ہوگا۔ میرا کون ہے جس کے لیے جیوں گا؟ میں آخری سانس تک ان کو تفتہ دار تک لٹکا دیکھنا چاہتا ہوں۔ عمار کا خون کھولنے لگا۔ پیار عمار، پولیس والوں کو تیرے جیسے ایماندار محب الوطن کی اشد ضرورت ہے، تیرے جیسے جوان قوم کا اثاثہ ہے۔ میں اپنی زندگی کو اتنا سستا نہ لے یار، بس دعا کر اللہ مجھے میرے مقصد میں کامیاب کرے۔ شام کا کھانا تیار کرنے کے بعد وہ غسل لے کر تادم ہوئی۔ مرینے کا دھاری دار گرم سوٹ اس کی سرخ سفید رنگت پر بہت جچ رہا تھا اور وہ جو بھی پہنتے اس کے جسم پر نایاب اور نمایاں لگنے لگا۔ ریشمی بالوں میں کنگھی کر کے کھلا چھوڑ دیا۔ فارس کی پسندیدہ خوشبو کا چھڑکاؤ کرنا نہ بھولی، پھر اپنے ہاتھوں میں رنگ برنگی چوڑیاں چڑھانے لگی۔ ہادیہ کے بنا مانگے فارس اس کی ضرورت کی ہر چیز اس کو مہیا کرتا۔ وہ حیران ہوتی کہ یہ کیسا شخص ہے، اتنی مہارت سے خریداری کرتا ہے۔ کپڑوں جوتوں کے ماپ سے لے کر چوڑیوں سے بڑا سبھی تو اس پر جچتے ہیں۔ وہ قداور آئینے کے سامنے اکیلی کھڑی مسکرانے لگی۔ کتنے اچھے ہیں، کتنا چاہتے ہیں مجھے، میری ہر بات پر اعتبار کرتے ہیں۔ اللہ جانے میں نے ایسا کون سا فیل کر دیا تھا جس کے بدلے میں مجھے فارس جیسا شوہر ملا۔ میں تو جتنا شکر ادا کروں تو کم ہے، اللہ مجھے اپنی عبادت گزار اور شکر گزار بندی بنا لے، آمین۔ میرے ابو امی فارس کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتے ہیں۔ فارس کا میرا ہر چھوٹی موٹی ضروریات کا خیال رکھنا، میرے ساتھ محبت سے پیش آنا،
انہیں کس قدر تقویت بخشتا۔ ہادیہ کی غزالی آنکھیں غم و خوشی کی میرے جلے جذبات سے جھلملانے لگی۔ انہیں میک اپ پسند نہیں اور خرید کر بھی نہیں لاتے، ورنہ وہ بھی لگا لیتی۔ آج پورے 2 ہفتوں بعد کام پر گئے ہیں تو شاید دیر سے لوٹیں گے۔ وائنے کے سامنے کھڑی مفتی سوچ رہی تھی کہ فون بج اٹھا۔ یقیناً فارغ ہوں گے، دیکھا تو علینا کا میسج تھا، سہیلی بھول گئی ہو، شوہر کا ساتھ ملتے ہی ہم پرائے ہو گئے۔ ہادیہ اسنت کھٹ صاحب کو علینا کی بات پر مسکرا رکھی۔ نہیں سہیلی، تم بھی یاد ہو، بلکہ بہت زیادہ یاد آتی ہو، اور اس تمہارے بارے میں کسی نوید کی منتظر ہوں۔ ہادیہ نے علینا کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہر کوئی نوید سننا چاہتا ہے، جبکہ میں کالج واپس جا رہی ہوں۔ علینا تمہارا بس چلے، تم تو سبحان بھائی کی سپاہیوں کو بھی پڑھائی پر بھرتی کر دو۔ بس اسی بات کا تو افسوس ہے، سپاہی میرے سرکار کے ہیں اور میرے پلے ایک ہی کمانڈر تھانے دار پڑا ہے جو کہ پڑھائی کا ذرا بھی شوقین نہیں ہے۔ اب یہ خواہشات اپنے پلے سے عبد النافع کے ساتھ پوری کرو گی انشاءاللہ۔ علینا مجھے لگتا ہے پارس آ گئے ہیں، شاید باہر گھنٹی بج رہی ہے، پھر بات کریں گے انشاءاللہ۔ نادیہ نے فون کو بستر پر رکھتے ہی خارجی دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ دروازے میں نبض چھوٹے شیشے سے باہر جھانک کر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا۔ پارس نے اسے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ کسی بھی شخص کے لیے دروازہ نہیں کھولنا، چاہے جو بھی ہو۔ پھر یکدم عجیب منظر ہادیہ کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ باقی آپ کل کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں سنیں۔